قرآن مجید قرآن رشید کی آیت کریم آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر چکا ہوں. انشاءاللہ ایک حدیث مبارکہ اور تھوڑی سی وضاحت میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں، اس کے بعد گفتگو کو ختم کرتے ہیں. اللہ پاک آج کی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اور اللہ پاک مرحوم کی بخشش و مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اللہ تعالی مقام عطا فرمائے. حضرات محترم، اللہ کا قرآن ارشاد فرما رہا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو بعد میں آئے، وہ لوگ جو بعد میں آئے، چلے جانے والے چلے گئے پھر بعد میں آئے، پھر وہ چلے گئے پھر بعد میں آئے. اللہ فرماتا ہے وہ جو بعد میں آئے یقولون، وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، یوں کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہم اس حال ثواب کی محفل میں بیٹھے ہیں، دعا کیا ہوتی ہے؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ایسے ہی ہے. پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ اے مولا جو ہمارے رشتہ دار، جو سرکار کے امتی، جو غلام دنیا سے پردہ کر گئے، ان کی بخشش فرما. اللہ بھی فرما رہا ہے ربنا اغفر لنا، وہ پہلے کہتے ہیں مولا ہماری بخشش فرما، پھر کہتے ہیں ولاخواننا الذین، اور ہمارے ان بھائیوں کی بخشش فرما سبقونا، جو ہم سے پہلے چلے گئے ہیں بالایمان، ایمان کی حالت میں. اے مولا ہماری بھی بخشش فرما دے، اور جو پہلے دنیا سے پردہ فرما گئے مولا ان کی بھی بخشش فرما دے. ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، مولا جو پہلے چلے گئے ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے مولا ہمارے دلوں کے اندر بغض پیدا نہ فرما، ہمارے دلوں کے اندر کینے پیدا نہ فرما ان کے لیے جو ایمان والے ہیں، جو موجود ہیں، ان کے لیے ہمارے دلوں میں بغض کینے پیدا نہ فرما. جو چلے گئے ہم ان کے ساتھ بھی بھلے کرنے والے کی دعائیں کر رہے ہیں، اور جو موجود ہیں ان کے ساتھ بھلے کر رہے ہیں کہ مولا ہمیں ان سے بغض نہ پیدا کرا، ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. حضرات یہ قرآن کا حکم ہے اور سنت قرآنیہ ہے کہ جب بندہ اپنے لیے دعا کرے تو اپنے جانے والوں کے لیے بھی دعا کرے. یہ رب کا ایسا، یہ رب نے ایسا عمل دیا ہے جس کو رب نے پسند بھی فرمایا ہے، رب نے حکم بھی دیا ہے کہ اپنے لیے مانگو اور جو چلے گئے ہیں ان کے لیے مانگو، کیونکہ میری رحمت اتنی وسیع ہے میں تمہاری بھی بخشش فرما دوں گا، جانے والوں کی بھی بخشش فرما دوں گا. میری رحمت اتنی وسیع ہے. یوں نہ کہنا کہ بس مولا ہمیں معاف کر دے، نہیں، فرمایا جو چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی معافی مانگنا، اپنے لیے بھی مانگنا. میرے سرکار فرماتے ہیں میری امت کے کچھ لوگ گناہ لے کے قبروں میں جائیں گے، میری امت کے کچھ لوگ گناہ لے کے قبر میں جائیں گے، لیکن جب قبر سے نکلیں گے سارے گناہ معاف، سارے گناہ ختم، سارے گناہ معاف، وہ بغیر گناہوں کے قبروں سے نکل آئیں گے. عجیب بات ہے بھائی، قبر میں گئے گناہ لے کے گئے ہیں، قبر سے نکل رہے ہیں گناہ سارے معاف ہو گئے ہیں. اے میرا کریم ہے میرا رب، ان کے اوپر انعام کیسے ہوا، ان کے اوپر یہ تیرا کرم کیسے ہوا. سرکار نے فرمایا جب وہ چلے گئے تو ان کے یار، ان کے رشتہ دار، ان کے بیلی، ان سے محبت کرنے والے، وہ جب دعائیں کیا کرتے تھے تو یوں کہتے تھے مولا ہماری بخشش فرما، ہمارے بھی گناہ معاف فرما، اور جو ہمارا یار چلا گیا ہے، جو ہمارا والد، جو ہمارا بھائی چلا گیا ہے، اس کے گناہ بھی معاف فرما، اس کی بخشش بھی فرما. جب وہ دعائیں کرتے رہے، ایک نے دعا کی اللہ نے تھوڑے سے گناہ معاف کر دیے، دوسرے نے گناہ کیے، دوسرے نے دعا کی تھوڑے سے اور گناہ معاف ہو گئے، تیسرے نے دعا کی اور گناہ معاف ہو گئے. فرمایا جتنے یار دعائیں کرتے گئے ان کے یار بیلی ان کے لیے دعائیں کرتے گئے، میرا اللہ دعائیں قبول فرماتا گیا، کرنے والے کے بھی گناہ معاف فرماتا گیا، جس کے لیے کرتے رہے اللہ اس کے بھی گناہ معاف فرماتا گیا. تو جب وہ قبروں سے نکلے گناہوں سے پاک ہو کے نکلے، جب وہ قبروں سے نکلے گناہ معاف ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ وہ دعائیں جو یاروں نے کی. اچھا کیا رب کی رحمت محدود ہے؟ تھوڑی سی ہے. کوئی کہے جی میں رب کو مانگ لیا، میں دوسرے واسطے مانگیا ہے نا میرا تھوڑا ہو جائے، ایسا تو نہیں ہے.
وہ تو بڑا رحیم بڑا کریم ہے، اس کا تو یہ سلسلہ ہے، کوئی ایک دفعہ مانگے اپنے لیے مانگے جتنوں کے لیے مانگے، اس کے دربار میں کمیاں ہیں ہی نہیں ہیں، جتنا مانگا جاتا ہے وہ رب اس سے بھی بڑھ کے عطا فرما دیتا ہے، اس سے بھی بڑھ کے عطا فرما دیتا ہے۔